اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتوں کو فراموش کر دیا جائے، صرف یہی ایک چیز اور یہی ایک نقطہ یاد رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، ان کی خدمت گزاری اور ان ساری چیزوں کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری احادیث موجود ہیں جو والدین کی فضیلت کو اور والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بر اور احسان کے معاملے کی فضیلت اور اجر و ثواب کو واضح کرتی ہیں۔ چند آیتیں پہلے ہم لیتے ہیں انشاءاللہ، ان کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد چند احادیث کی روشنی میں اس موضوع کو مزید انشاءاللہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حمد و صلوات کے بعد، اللہ رب العالمین سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ تم رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لا تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت مت کرو مگر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی۔ اور کس بات کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ حکم موجود ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دو کے دونوں اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو، بزرگی کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک مت کہو، اف تک مت کہو۔ اف کے معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کا جو سب سے عام مفہوم ہے جو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، اور شاید یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت اور فطرت کے اندر ودیعت کر دی ہے، اسی حساب سے لوگ اظہار خیال کرتے ہیں اور تعبیر کرتے ہیں، اسی تعبیر کو اللہ رب العالمین نے یہاں حرفوں میں بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ کچھ تو انسان کی زبانیں ہوتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں جس کو ہم باڈی لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں، جسم کی زبان، اشارے کی زبان، وہ انٹرنیشنل زبان ہوتی ہے، وہ کسی ایک زبان والے کی زبان نہیں ہوتی، سمجھئے؟ آپ جس کو بھی دیکھیں گے، اگر کوئی افسوسناک بات کوئی بندہ سنتا ہے تو آٹومیٹک اس کی زبان سے اور کچھ نہ نکلے، اس کی زبان کے مطابق پھر اگر کچھ اور مزید نکلتا تو نکلتا، ورنہ اف سارے لوگ کہتے ہی کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کا اوہ اف جو بھی ہے، اس سے ملتے جلتے کلمات بندہ کہہ ہی ڈالتا ہے۔ اب اس کے اندر اشارہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات سننے کو ملے تو اس کو اس ناپسندیدہ بات پر کسی بھی طرح کا اظہار ناپسندیدگی کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، بھلے ہی وہ ناپسندیدہ ہو، بھلے ہی آپ کو والدین کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو، بھلے ہی والدین کی بات آپ کو بری لگ رہی ہو، لیکن اس ناپسندیدگی کا اظہار آپ کو نہیں کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کے اظہار سے منع فرما دیا ہے۔ آگے وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
ڈانٹ کا نمبر کب آتا ہے؟ پہلے ہی یا کہ بعد میں؟ یقیناً بعد میں آتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آتی ہے تو پہلے تو وہ اظہار تعصف ہی کرتا ہے، اف ارے کیا ہو گیا، ارے کیوں کر دیا، ارے کیوں کہا، ارے ایسا ایسا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اس پر ریئیکشن کا، تو ریئیکشن کا نمبر تو بہت دور کی بات ہے والدین کے حق میں۔ اظہار ناپسندیدگی بھی آپ ان کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ آپ کو والدین کی بات پسند آئے پسند نہ آئے، دونوں حالتوں میں ان سے آپ کو بہترین اسلوب، بہترین انداز میں، بہترین کلمات میں ہی گفتگو کرنا ہے، پیار سے ہی گفتگو کرنا ہے، عزت سے ہی گفتگو کرنا ہے، احترام سے ہی گفتگو کرنا ہے۔ اس کے خلاف آپ کی زبان سے کوئی کلمہ بھی اگر نکلا تو کس کی نافرمانی ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، قبل اس کے کہ وہ والدین کی نافرمانی ہو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بہترین بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعائیں کرتے رہو کہ اے میرے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بنیاد ہے، اور اس طرح کی اور مزید آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو والدین کے سلسلے میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، بر و احسان، حسن سلوک، بہترین برتاؤ، خندہ پیشانی کا سلوک، ہمیشہ ان کے سامنے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار، اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی ایک سے زیادہ آیتیں اس پر دلیل ہیں۔ دوسری آیت سنیے، سورہ لقمان کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں یہ وصیت کر رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی وصیت یہ ایسی وصیت نہیں ہوتی کہ جس پر چاہیں تو عمل کریں اور چاہیں تو اس کو ترک کر دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا امر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور حکم سے زیادہ اہمیت کا حامل حکم ہے۔ بوالدہ، کیوں ایسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت والدین کو کیوں دی ہے؟ حملت امہ وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، اور ماں نے یہ بوجھ اٹھائے ہی رکھا۔ وفصالہ فی عامین، حمل کی مدت 6 مہینے سے لے کر 9 سال، 9 مہینے، اور اس کے بعد 2 سال دودھ پلانے کی مدت۔ یہ بچے کی غذا کہاں سے فراہم ہوتی ہے اس مرحلے میں؟ ماں کا خون دودھ کی شکل میں، اور اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی اس کے لیے خوراک بن کر اللہ رب العالمین اس کو فراہم کرتا ہے۔ تو جس ماں نے اپنے خون سے ایک بچے کی پرورش کی ہو اور وہ بچہ بڑا ہو جائے، پھر اس بچے کو یہ اختیار کیسے ہوگا کہ وہ ماں کی چاہے تو فرما برداری کرے اور چاہے تو نافرمانی کرے۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے
کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، الی المصیر، میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تم کو۔ اور سنیے سبحان اللہ، یعنی والدین اگر آپ کو غلط باتوں کا حکم بھی دے رہے ہیں، آپ کو کفر کی دعوت بھی دے رہے، شرک کی دعوت بھی دے رہے، معصیتوں کی دعوت بھی دے رہے، تو ان کی ان دعوتوں کے اندر یا ان احکام کے اندر اطاعت تو نہیں کرنی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی نہیں دینا ہے۔ ماں باپ کی جو حیثیت ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ آپ کی زندگی میں تا حیات باقی رہے گا، چاہے آپ کتنے بھی نیک ہو جائیں، آپ مومن ہیں وہ کافر، پھر بھی وہ کافر ہوتے ہوئے آپ کے ماں باپ کی حیثیت سے آپ کے بر اور احسان کا ہر ممکن حق رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سبحان اللہ۔ ہم کب سمجھیں گے اپنے والدین کا مقام؟ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اور کس طرح سے ممکن بیان فرما سکتا تھا؟ اگر ہوتا ممکن تو وہ بھی اللہ رب العالمین بیان فرماتا، لیکن یہ تعبیر کی چوٹی ہے ان کی اہمیت کے سلسلے میں۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ دونوں تم سے شد و مد کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ بھی یہ مطالبہ کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو میرے ساتھ یعنی ان چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جس کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بینہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو بھی فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت مت کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بہترین صحبت اختیار کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بہترین صحبت کا مطلب ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، ان کی خدمت میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا، ان کے نان و نفقہ اگر وہ محتاج ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے تو پورا اس کا خیال رکھنا، معروف طریقے سے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جو اس سے پہلے ہے، اب وہ قولاً کریمہ جو پہلی آیت کے اندر تفسیر ابن کثیر میں اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان سے بالکل نرم لہجے میں بہترین الفاظ بھی استعمال کرو اور لہجہ بھی بالکل نرم ہو، الفاظ تو خوبصورت ہوں اور لہجہ نرم ہو، یہ ہے قولاً کریمہ کا مطلب۔ بھلے ہی وہ تم کو ڈانٹ رہے ہیں لیکن اس کے جواب میں آپ مسکراہٹ دو، اس کے جواب میں فرما برداری دو، خندہ پیشانی دو۔ اسی طرح سے اور بھی چند ایک آیتیں ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے والدین کے سلسلے میں ان کے مقام کو بیان کیا ہے، اور ان کے مقام کو بیان کر کے ان کی اطاعت، فرما برداری، خدمت، بر و احسان کا حکم فرمایا ہے۔ احادیث والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں بے شمار ہیں،
بھری پڑی ہیں، جن میں مختلف انداز میں اس اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اعمال میں افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا نیک عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، بر وقت نماز ادا کرنا۔ اب وہ وقت کیا ہے؟ ہماری مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے ان 5 وقتہ نمازوں کے لیے اوقات متعین فرما دی ہیں، انہی اوقات کے اندر ان نمازوں کو ادا کرنا، اور بعض روایتوں کے اندر ہے فی اول وقتها، تو پھر اس روایت کو محمول کیا جائے گا اس روایت کے ان الفاظ پر کہ گویا کہ نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا یہ زیادہ افضل عمل ہے، الا کہ جس کے سلسلے میں تاخیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ کون سی نماز ہے وہ؟ عشاء کی نماز، کہ جس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر پسند فرمایا ہے، باقی ساری نمازوں کے سلسلے میں اول وقت میں ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ تو الصلاۃ علی وقتها، پوچھنے والے کہتے ہیں قلت ثم ای، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سی عبادت، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ثم ایو، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں پوچھنے والے کہ اگر میں نے اتنے پہ ہی اکتفا کیا لیکن اور میں پوچھتا جاتا کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت آپ کا مزاج ایسا تھا کہ آپ مجھے بتاتے ہی جاتے۔ فرماتے ہیں لو استزدتہ لزادنی، اور میں نے اگر سوال کیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ جواب مجھے عطا کرتے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں بالکل اس کے قریب قریب کے الفاظ ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ اور پچھلے درس میں صلہ رحمی کے درس میں آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جس بندے کو چاہیے کہ اس کی عمر میں کشادگی ہو، رزق میں کشادگی ہو، لمبی عمر پائے بندہ، تو اس کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور صلہ رحمی کا سب سے پہلا حقدار کون ہے اس دنیا کے اندر؟ والدین۔ تو گویا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری سے لے کر ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، یہ ساری چیزیں انسان کی عمر کے اندر برکت اور اس کی روزی کے اندر کشادگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ تو ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو، ہم کو مال و دولت زیادہ ملے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سبب بھی پیدا کرنا چاہیے نا۔ سبب کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کرنا، بطور خاص اپنے والدین کے مقام کو پہچاننا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ اسی طرح سے وہ روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبتوں کو دفع کرنے میں بھی والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ 3 لوگوں کا واقعہ
بہت مشہور ہے نا، اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، جو جا رہے تھے کہیں سفر میں، رات ہو گئی تو ایک غار میں پناہ لیا، آندھی طوفان آیا اور ایک پتھر نے آ کر کے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر پتھر اتنا بڑا تھا کہ 3 آدمی مل کر اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، عاجز تھے۔ یعنی سب کو یقین ہو گیا کہ اگر یہ پتھر نہیں ہٹے گا تو پھر ہم اسی غار کے اندر موت کے شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کو کوئی بھی اور یاد نہیں آیا، فقط اللہ وحدہ لا شریک کی یاد آئی کہ وہی ہماری مدد کو آ سکتا ہے ایسی حالت میں۔ پھر وہاں پر اللہ کو پکارنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی وسیلہ ڈھونڈا جائے۔ اب جائز وسیلے کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ وہ کسی بابا کو بھی تو اس وقت پکار سکتے تھے نا، اللہ کو چھوڑ کر، لیکن نہیں پکارتے تھے وہ۔ حتیٰ کہ کفار بھی پہلے کے کفار بھی مصیبت کے وقت، اور کتنی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو سب کو بھول جاتے تھے، 360 میں سے کسی ایک کو بھی یاد نہیں رکھتے تھے، سب کو بھول جاتے تھے۔ بھلے ہی دوبارہ جب آ جاتے تھے ان کے اپنے گمان کے مطابق کہ سمندر میں ہم جلدی ڈوب سکتے ہیں، اللہ رب العالمین، لیکن خشکی میں آ جائیں گے تو ڈوبنے کا خطرہ ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ ان کی کم ایمانی تھی اللہ رب العالمین کے اوپر، ورنہ تو جو اللہ پانی میں ڈبونے پہ قادر ہے وہ اللہ زمین میں دفن کرنے میں بھی بہت آسانی سے قادر ہے۔ قارون کے ساتھ ہوا نہیں، اور جتنے بھی دھنسنے کے واقعات زمینوں کے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے، لیکن ان کے ایمان کی۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ بھنور میں جب رہتے تو کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرتے، صرف اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی جب یہاں اس غار کے اندر بند ہو گئے تو انہوں نے کہا اب کوئی چانس نہیں ہے، اللہ کو اپنی زندگی کے اندر دیکھو، غور کرو، جو کام سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے انجام دیا ہو، ان اعمال کا وسیلہ لے کر اپنے رب سے دعا کرو، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہم کو اس مصیبت سے نجات مل سکے گی۔ وہاں پر ایک بندے نے اپنے والدین کے سلسلے میں اپنے عمل کا ذکر کر کے دعا کیا تھا۔ کیا تھا واقعہ؟ کہ وہ ایک چرواہا بندہ تھا، بکریاں چرانے والا تھا، اور انہی بکریوں پہ اس کا اور اس کے بچوں کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ بکریاں چرا کر لا کر دودھ دو کر نکال کر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو پلائے، اس کا طریقہ تھا کہ پہلے والدین کو پلاتا تھا، ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے، ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، اپنے بچوں کو بعد میں دیتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ ذرا دیر سے بکریوں کو لے کر آیا، دودھ نکال کر کے جب والدین کے پاس لے کر آیا تو دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں۔ اب اس کے اپنے طریقے کے مطابق والدین کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چلو والدین سو گئے ہیں تو بچوں کو پہلے پلا دیتے ہیں، اور والدین کو جگانے میں، ان کی نیند خراب کرنے میں بھی اس کو حرج محسوس ہوا، تو دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرہانے کھڑے کھڑے اس نے پوری رات گزار دی۔ جب وہ اٹھے تو ان کو پیالہ دیا، اور بچے بھوک سے رو رو کر سو گئے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر، یعنی ہم سارے لوگ اپنے معاملات کو اس معاملے کے ساتھ ٹیلی کر دیکھیں، وزن کر کے دیکھیں کہ کیا ہم میں سے کسی کے پاس اس عمل جیسے وزن والا عمل ہے اپنے والدین کے سلسلے میں؟ شاید ہی کوئی ملے، الا من رحم اللہ۔
اللہ رب العالمین کو یہ عمل اس بندے کا بہت پسند آیا تھا۔ جب اس بندے نے اس عمل کا واسطہ دے کر، وسیلہ لے کر اللہ رب العالمین کی رحمت کا سوال کیا اور اس غار سے اپنی نجات کے سلسلے میں دعا مانگی، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کی دعا کو قبول فرمایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ چٹان اتنا کھسک گیا کہ آسمان نظر آنے لگا، سمجھ گئے؟ لیکن ابھی ایک نے دعا کی تھی سلامت اللہ، تو اس لیے پورا چٹان نہیں، باقی دو لوگوں نے جب اپنی اپنی دعائیں مکمل کی تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اس چٹان کو مکمل طور پر ہٹا دیا، اور پھر وہ غار سے باہر آ کر اپنے راستے پر چلنے لگے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بیوی ہے اور میری والدہ اس بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ معاملہ کتنا موقف کتنا سخت ہے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر لو۔ انہوں نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا کہ تم طلاق دو یا مت دو طلاق، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی کہ والد کیا ہیں؟ اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ یا سب سے افضل دروازہ ہے، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ یہاں پر یعنی راوی کو شک ہے، آخر میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کر رہے تھے یا والدہ کر رہی تھیں، لیکن والدین دونوں کا حق ایک سے ایک اہم ہے، والدہ کا حق کچھ زیادہ ہی ہے والد کے مقابلے میں، اور اگر یہ حدیث والد کے تعلق سے دیکھا جائے تو والدہ کا حق اس پر مزید سمجھا جائے گا اور اس کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ رب العالمین کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس طرح کی کتنی حدیثیں میرے بھائی اور دوستو جس سے اتنا صحیح بات ہے، والدین کے تعلق سے اتنا زیادہ ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی لمحے بھی چوک نہ ہونے پائے، ہم جان بوجھ کر ان کی نافرمانی کریں، یہ تو بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کبھی چوک نہ ہو جائے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، کبھی انسان کسی مزاج میں ہے، کسی اس میں تو چوک ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس غفلت میں بھی والدین کی شان میں گستاخی کر کے وہ چوک کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ ہمارا عمل ضائع نہ ہو، جنت سے محرومی حاصل نہ ہو، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں، رب العالمین کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو۔
اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستو، جب ہم والدین کو خوش کرتے ہیں یا ان کو ناخوش کرتے ہیں، والدین کی دعا یا بد دعا دونوں اپنی اولاد کے سلسلے میں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو آپ والدین کو خوش رکھیں گے، جب ان کا دل خوش ہوگا تو ان کی زبان سے کیا نکلے گی؟ دعا نکلے گی۔ اور اگر آپ ان کو تکلیف پہ تکلیف پہنچاتے جائیں گے اور دل ان کا جلے گا، تکلیف محسوس کریں گے، تو اگر پڑھے لکھے اور صبور والدین ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کی خیر خواہی میں وہ اپنی زبان سے کوئی بد دعا نہ کریں، لیکن عام طور پر نادان لوگ یا جلد باز لوگ جن کے اندر صبر کی کمی ہوتی ہے، اپنی اولاد پر بد دعاؤں کی تیر چلا دیتے ہیں، اور اگر وہ وقت قبولیت ہو گیا تو پھر والدین کے لیے وہ ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات یستجاب لہن، 3 دعائیں ہیں جن کو قبول کیا جاتا ہے، لا شک فیہن، اس کی یعنی ان کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا ہے، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اب چاہے وہ دعا ہے اور چاہے وہ بد دعا ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں بحیثیت والد ہم کو بہت ہی کیئرفل رہنا، خاص طور پر جو مائیں ہوتی ہیں، جلد بازی ان کی فطرت میں ہوتی ہے، زبان جلدی چھوٹ جاتی ہے، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زبان سے اولاد کے سلسلے میں کوئی بد دعا نہ نکلے، اور آپ بحیثیت ان کے شوہر اگر ایسی زبان ہوتی ہے تو باقاعدہ اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی بیویوں کو یہ وصیت، یہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو، بھلے ہی اولاد، خاص طور پہ آج ہم جس وقت یعنی زندگی گزار رہے ہیں، جو ماحول ہے ابھی، وہ قیامت سے پہلے اور قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کثرت کے ساتھ، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچے اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے۔ تو ایک عام ہوا ہے آج، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اپنی اولاد کی خیر خواہی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کر لیں، لیکن اپنی زبان سے ان کے لیے بد دعا نہ نکالیں، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں، بجائے اس کی کہ بد دعا کریں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو راہ راست پہ رکھے، اللہ رب العالمین ان کو اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ دنیا کی ترقی کے لیے ہم بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی تمناؤں کے مطابق دعا کرتے ہیں میرا بچہ ایسا ہو جائے، لیکن دین کے سلسلے میں شاید ہی کچھ لوگ اس کا خیال رکھتے ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا سے کہیں زیادہ اہمیت ہم کو دین کو دینی چاہیے، کیونکہ اس سے آخرت کی زندگی بننے، سنورنے یا بگڑنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں برابر ان کے دین پر قائم اور ثابت قدم رہنے کے سلسلے میں دعائیں کرتے رہنا ہی چاہیے۔ اسی طرح ایک نقطہ بہت سبحان اللہ یعنی بہت عام طور پر اس پر توجہ نہیں جاتی، لیکن موجود ہے احادیث کے اندر اس طرح کی بات۔ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو توبے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟
یہ تو حدیث میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرے، گناہ کر لے، تو اس کے بعد اس کو توبہ کرنے کے لیے کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے نفل، اور اس کے بعد اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ گناہ کرنے کے بعد نیک کام کرنا چاہیے، اور حدیث بھی ہے اسی طرح سے، حدیث بھی ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، اگر کوئی برائی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو اس کے بعد فوراً زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کیا ہوگا پھر فائدہ؟ وہ نیکیاں جو تم بعد میں کرو گے وہ تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گی، ختم کریں گی۔ تو اس ضمن میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ پر اللہ رب العالمین سے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس توبے کے ضمن میں آپ بحیثیت نیک عمل اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ بر، حسن سلوک، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ یہاں جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذنبت ذنبا کثیرا فہل لی من توبہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا میرے توبے کا کوئی چانس ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الک والدان، کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ قال لا، اس بندے نے کہا نہیں۔ قال فلک خالہ، کیا تمہاری خالہ موجود ہیں؟ تو اس بندے نے کہا ہاں خالہ موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبرھا اذن، اگر والدین نہیں ہیں تو خالہ کی بھی خدمت کر کے، بر و احسان کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے تم ماں کی خدمت کا مقام حاصل کر سکتے ہو، اور جس گناہ سے تم توبہ کرنا چاہتے ہو اس گناہ سے توبے کی قبولیت کے چانسز تمہارے بڑھ جائیں گے۔ سچی توبہ میں تم کو گویا کہ اس عمل کے ذریعے مدد ملے گی۔ تو اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے یعنی اس بندے کے ماں کی زندگی کے سلسلے میں پوچھا، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آخر یہ توبے سے ماں کی زندگی اور نہ زندگی کا کیا تعلق ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان نیک اعمال میں والدین کی خدمت سر فہرست ہوتی ہے، ان کے ساتھ بر و سلوک کا انجام دینا یہ سب سے بڑا اور اہم کام ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوگا اور اس کو اپنے گناہ کا توبہ یا توبے کی قبولیت حاصل ہوگی۔ تو اس طرح سے یعنی اس پہلو پر ہم بہت سارے لوگ کم توجہ دیتے ہیں، اور میرے بھائی اور دوستو یہاں تک کہ بعض مواقف میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی انسان بظاہر بہت ہی یعنی بہت نیک نہیں ہوتا، بلکہ برائیوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کافی حد تک ڈھیل بھی دیتا ہے، دنیاوی نوازشیں بھی اس کو دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جو رحمتیں برسا رہا ہے اتنی معصیتوں کے ارتکاب کے باوجود، اس کا سبب ہو سکتا ہے اس کے والدین کی خدمت اور ماں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔
تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اس کی اہمیت پہچاننا چاہیے اور اس کو اہمیت دینا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت، خاص طور پہ والدین اگر عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، تو ان کی خدمت میں اپنا وقت گزارنا اللہ کے راستے میں وقت گزارنے کے جیسا ہے۔ اور حدیث بڑی مشہور ہے اس سلسلے میں، ففیہما فجاہد، انہی دونوں میں جا کر جہاد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس آدمی کو دیکھا کہ یہ بڑی محنت، بڑی مشقت کرنے والا انسان ہے، یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے محنت، مشقت اور جو ہے پریشانیاں اٹھا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک یعنی تمنا کے طور پر فرمایا، یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، یہ اتنا محنتی انسان ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا اور اتنی محنت کرتا تو اس کو کتنا اجر ملتا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ۔ یہاں دیکھیے اپنے دین کی خوبیوں کو پہچانیے میرے بھائی اور دوستو۔ ہمارے دین کے اندر انسان کی پوری زندگی یعنی عبادت میں گزر سکتی ہے، نیتوں کا فرق ہے۔ اگر بندہ صحیح نیت کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا جائے تو یہ نہ سوچے میں سو رہا ہوں تو عبادت نہیں ہے، میں کام کر رہا ہوں تو عبادت نہیں ہے، ڈیوٹی کر رہا ہوں تو عبادت نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا، فرمایا ان کا اگر یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے یہ کد و کاوش کرنے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، ان کو کھلانے پلانے کا انتظام کرنا مقصد ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اولاد نہیں ہے، اس کے بزرگ والدین ہیں، عمر رسیدہ والدین ہیں، اور اپنے والدین کے مصارف، ان کے کھانا، خرچہ، پہننا، اوڑھنا، دوا، علاج، ان کے انتظام کے لیے وہ بندہ نکل کر اتنی محنت کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر بچے بھی نہیں، اگر والدین بھی نہیں، وہ اپنے لیے حلال روزی کی تلاش میں نکلا ہے اور یہ محنت مشقت کر رہا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ یعنی جو بھی محنت مشقت کر کے حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، چاہے اولاد کے لیے کمائے، والدین کے لیے کمائے، اپنے آپ کے لیے کمائے، اپنی پاک دامنی کے لیے کمائے، تو یہ سارے کے سارے لوگ فی سبیل اللہ ہیں۔ پھر کون سا بندہ بچے گا جو فی سبیل اللہ نہیں ہوگا اگر نیتیں ہم درست کر لیں تو اس لیے یہ بڑی عظیم بات ہے اور ہمارے یہ دین کی خوبیوں میں سے ہے کہ یہاں پر کسی بندے کا وقت ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ مسئلہ صرف نیتوں کی اصلاح کا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن ہم نے اس حدیث کو سمجھ کر کے وہ نماز سے پہلے زبان سے اس حدیث کو پورے کہیں نہیں فٹ کرتے، چند عبادتوں سے پہلے زبان سے نیتیں کرنے پہ فٹ کر دیتے، لے جا کے نیت کرتے ہیں ایسا کرنے کی، نیت کرتے ہیں ایسا کرنے کی۔ ایک دن میرے دل میں یہ نیت کی بات ایسے ہی ذہن میں آیا تو سوال پیدا ہوا کہ وضو کی کیا نیت ہے؟ وضو کی نیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
ہمارے وہ بھائی جو نماز سے پہلے نیت کرنے کے بیک گراؤنڈ والے ہیں بتائیں ذرا، مجھے جانکاری نہیں ہے. بسم اللہ کرنا. ہاں بسم اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ تو حدیث میں حکم ہے، یہ تو حدیث میں حکم ہے، لیکن نیت کی بات نماز کے لیے کر رہا ہے. جی میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا، الزامی سوال، تاکہ ہم سمجھیں مسئلے کو. دراصل ہم نے تو دین میں بہت ساری چیزیں ایسے ہی یعنی ادھر ادھر کی لا کے گھسا دی ہیں نا. ابھی دیکھیے نماز عبادت ہے تو اس سے پہلے ہم نیت کو 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی ہے وہ نیت کرنے کو ضروری سمجھتے ہے کہ نہیں ہے؟ میرا سوال ہے وضو عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. پھر بھئی وضو سے پہلے نیت کیوں نہیں گڑھی گئی؟ یہاں چوک ہو گئی ہمارے ان علماء سے شاید. تو دیکھیں بدعتوں کا یہی اصول ہوتا ہے، شریعت میں بھول نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں ہے، اور شریعت کی تبلیغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے والے نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ شریعت کی تبلیغ میں یہ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ دیا گیا تھا، ایک مسئلہ چھوٹا سا، لیکن آپ بھول گئے، اس کو اپنی امت کو بتا نہیں سکے اور چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. جس بندے کے دل میں یہ عقیدہ پایا جائے گا، یہ اس کے ایمان میں کمی، اس کا ایمان ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نہیں ہوا ہے، ایمان کے اندر اس کا ایمان ادھورا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سنقرئک فلا تنسى. شریعت کی باتیں ہم تم کو دیں گے، قرآن پڑھائیں گے، بھولو گے نہیں. تو نہ اللہ بھولنے والا ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کی تبلیغ میں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، 2 حیثیتیں ہیں، ایک بشر کی حیثیت اور ایک رسول، نبی اور رسول کی حیثیت. بشر کی حیثیت سے بشری تقاضے اور بشری عوارض آپ کے اوپر آ سکتے ہیں، جو ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ کو نیند آئے گی، آپ کو بھوک لگے گی، آپ کو تھکن ہوگی، آپ بیمار ہوں گے، یہ ساری چیزیں سمجھ گئے. حتیٰ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر پڑھتے ہوئے بھول گئے، یہ بھی ہوگا. آپ نے فرمایا میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو. لیکن کس چیز کے اندر؟ اپنے دنیاوی بشری تقاضے کے اندر. لیکن جہاں رسول کی حیثیت، خلاص آپ کو بھولنا نہیں ہے وہاں. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین قرآن جب نازل ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی دہراتے تھے. کیوں دہراتے تھے؟ یاد ہو جائے، کچھ بھی ایک کلمہ بھی ادھر ادھر نہ جائے. اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں، غور سے سنیے، بس آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا یہ میرا کام ہے. ثم ان علینا بیانہ، ہم دل میں اس کو بٹھا بھی دیں گے اور پھر آپ کی زبان سے نکلوا بھی دیں گے. تو اس میں ہم کو فکر نہیں کرنا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی اس طرح کی چیزیں یعنی انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے، اور اس کو اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے کہ آخر انما الاعمال بالنیات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ کسی عمل کا ذکر کیا؟ اس سے پہلے عمل کر، اس سے پہلے نیت کرنا، اس سے پہلے نیت کرنا، اس سے پہلے نیت کرنا، اور باقی چیزوں کو بھول جانا نہیں. سارے اعمال جو ہم اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم کو اپنی نیتیں درست کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ایسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا رد عمل ہوگا. ہماری نیت دکھاوے کی ہوگی تو اللہ رب العالمین ناراض ہوگا. ہماری نیت اخلاص کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے نا. اب وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے جیسے بھائی نے کہا بسم اللہ، اور ہماری نیت ہے کہ ہم اب یہ وضو کرنے جا رہے ہیں. وضو کا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت ہے اور نماز کے لیے شرط ہے اور فلاں کام کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سبحان اللہ.
تو یعنی انسان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو یعنی ہمارے الگ الگ ماحول میں الگ الگ باتیں بدعت کے طور پر جو ہماری شریعت کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو ان تمام بدعتوں سے، جس کے سلسلے میں کتاب و سنت سے دلیل ہم کو موصول نہ ہو، اس سے ہمیں پیچھا چھڑانا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی حدیث میں آگے چل کر کے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ۔ کتنی بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ اپنی اولاد کے لیے روزی کمانا، محنت مشقت کرنا اللہ کے راستے میں، والدین کے لیے اللہ کے راستے میں، اپنے لیے لیکن نیت کیا ہو؟ اپنی پاک دامنی، اپنے بچوں کو حلال کھلانا، والدین کی خدمت کرنا۔ لیکن اگر بندہ نکلا ہے، اور یہ شاید ہم پردیسیوں کے لیے یہ حدیث کچھ زیادہ ہی یعنی نصیحت آمیز ہے، فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ۔ اگر یہ بندہ اتنی محنت کر کے، اتنی مشقت کر کے پیسے اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے، تاکہ فخر و مباحات کرے، بلڈنگ بنوائے اونچی کہ پڑوسی یا پورے گاؤں میں ایسی کسی کی بلڈنگ نہ ہو، اپنے بچی کی شادی کرے ایسی کی مثال بن جائے، اور جتنے بھی کام آج کل سماج میں، معاشرے میں دکھاوے کے ہوتے ہیں، وہ سارے کام بندہ کرتا ہے فخر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ ہر انسان، ضروری نہیں ہے ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھ لے اور خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے اس کو مولوی صاحب ٹوکیں، اس کو مولوی صاحب روکیں، اس کو مولوی صاحب نہیں، ہر انسان توبہ کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنا اہم واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی، قوم کو لے کر کے نکل گئے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے، دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے درمیان ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری معصیت کرتے آ رہا ہے، نافرمانی کرتے آ رہا ہے، جب تک وہ بندہ تمہاری جماعت میں ہے جب تک تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ سمجھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے چیخ کر کہا اپنی قوم کے اندر، کہا بھائی کون سا بندہ ہے وہ جو 40 سال سے اللہ کی معصیت کرتے آ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے، بارش نازل نہیں ہوگی، اللہ کے واسطے وہ بندہ ہماری جماعت سے نکل جائے۔ اس بندے نے اس وقت کسی سے نہ دائیں نہ بائیں، سیدھا اپنے اللہ کو مخاطب ہوا، اے اللہ تو میری عزت کی حفاظت فرما، میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر دعا قبول ہوئی، اس جماعت کی بارش نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا کہ کوئی بندہ تو نکلا نہیں ہے اس جماعت سے ابھی، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ سے رجوع ہوئے، اے اللہ تو نے کہا تھا یہاں پر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے معصیت کرتے آ رہا ہے، جب تک وہ ہماری جماعت کے اندر ہے، جب تک بارش نہیں ہوگی، جب تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ تو سب کچھ پلٹ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس بندے نے توبہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ محل شاہد جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں آگے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ذرا اس بندے کا پتہ دے دے مجھے، ذرا اس بندے کا پتہ دے دے مجھے، وہ بندہ ہے کون جس نے اتنی سچی توبہ کی کہ اسی مجلس کے اندر پہلے دعا کا انکار اور اب دعائیں قبول ہو گئیں، وہ بندہ کون ہے؟
میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا جواب سنیے کہ اے موسیٰ، جس بندے کو میں نے 40 سال معصیت کرنے کے باوجود اس کی پردہ پوشی کی، اب اس نے جب توبہ کر لیا تو میں اس کا پردہ فاش کر دوں گا؟ میں اس کو رسوا کر دوں گا اب کہ یہی وہ بندہ ہے جو 40 سال سے برائیاں کرتا آ رہا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا آ رہا تھا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے حتیٰ کہ کسی کو گواہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں اپنے نیت کی اصلاح کرنا، اپنے عمل کی اصلاح کرنا، اپنے ارادوں اور اپنے عزم کی اصلاح کرنا کافی ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پانے کے لیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ یعنی اس حدیث سے ہم کو بڑی نصیحت ملتی ہے، اور اس دین کی بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں۔ اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے تاکہ اس دین کی قدر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ مسلمان آج کیوں بے عمل ہیں، کیوں بد عمل ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے دین کے اندر کوئی جاذبیت نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے جاذبیت نظر نہ آنے کی؟ اس لیے کہ دین کو انہوں نے گہرائی سے سمجھا ہی نہیں، دین کی خوبیوں کو پہچانا ہی نہیں، دین کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مفید باتیں اور کیا راز کی باتیں رکھی ہیں کہ ایک انسان اگر اس دین پر سچا پکا اس کا پیروکار ہو جائے تو کبھی خسارے میں نہیں رہے گا، خسارے میں رہتے ہوئے خسارے میں نہیں رہے گا۔ جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام اس پر عمل کر کے چلے گئے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، سرہ اور ذرہ والی روایت سب کے سامنے ہے کہ ایک مومن آدمی کے لیے آرام میں ہے، عیش و عشرت میں ہے یا کہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آرام میں ہے، نعمتوں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی خیر ہے، اور اگر پریشانی میں آ گیا تو صبر کرتا ہے، وہ بھی خیر میں ہے۔ تو پھر پریشانی کا ایک مومن آدمی کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف مومن کو یہ خوبی حاصل ہوگی، یہ امتیاز، یہ خصوصیت کس کو حاصل ہے؟ ایمان والے کو۔ غیر ایمان والا نعمت میں اترانے لگتا ہے اور پریشانی میں گڑ گڑانے لگتا ہے، تو وہ کہاں نعمت میں ہے؟ وہ کہاں اس خصوصیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، تدبر کریں اس دین کے احکام میں، اس دین کے اوامر میں، کہ اللہ رب العالمین نے کتنی حکمتیں، مصلحتیں، خوبیاں، خوبصورتیاں اس دین کے اندر رکھی ہیں۔ اگر آپ اپنے دین کی خوبیاں نہیں پہچانیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، تو آپ کو اس کے اندر جاذبیت نظر نہیں آئے گی۔ پھر عمل بھی اس پر بس یوں ہی پھر رسمی، جس طرح ماں باپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اسلام وراثت میں مل گیا اور معاملہ چلتا رہا، کشتی آگے بڑھتی رہی، زندگی ختم ہو گئی، سب جس طرح پیدا ہوئے اور پھر چند دن کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس چلے گئے، خیر و شر کا امتیاز کیے بغیر، وہی حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاد کے سلسلے میں صحابی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
انہوں نے حاضر ہو کر کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آ کر حاضری دوں۔ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کس کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہوں؟ میری نیت بالکل خالص ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک نقطہ ہے، میں نے اپنے والدین کو چھوڑا ہے، والدین ہمارے نہیں چاہتے کہ میں ان کو چھوڑ کر یہاں آؤں۔ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، اور میں نے اپنے والدین کو چھوڑا ہے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارجع الیہما، ان کے پاس دوبارہ واپس جاؤ، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، ان کو ہنساؤ جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے۔ دوسرا آج عام طور پر ہم جو ہمارا شیوا ہوتا ہے، ہم اگر کسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ہماری سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جماعت دن بدن بڑی ہوتی جائے، ہماری تعداد بڑھتی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا نفری کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ اس وقت جس وقت آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، آپ کو اپنی اسلامی فوج میں تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی؟ یقیناً تھی ضرورت، لیکن اس ضرورت کو نظر انداز کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مزاج پرسی اور والدین جن کو یہ بندہ تکلیف دے کر آیا تھا، ان کی تکلیف کو ختم کرنے کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تھی، اور آپ نے فرمایا جاؤ، مجھے ایسے مہاجر کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے والدین کو رلا کر آیا ہو، تم جاؤ، واپس جاؤ، اور جس طرح سے تم نے ان کو رلایا ہے اس طرح سے تم ان کو پھر سے ہنساؤ۔ اور اسی طرح سے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا احی والداک، تمہارے والدین باحیات ہیں؟ اس شخص نے، صحابی نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ انہی میں جہاد کرو۔ سبحان اللہ۔ اب والدین کے ساتھ بندہ کیا جہاد کرے گا اگر سمجھنے کی کوشش نہ کرے؟ یہاں پر والدین کی خدمت میں جد و جہد کرنا یہ جہاد ہے۔ والدین کی خدمت میں، والدین کی اطاعت و فرما برداری، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے میں، ان کی خدمت کرنا، ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، دوا علاج، جتنی بھی ان کی ضرورتیں ایک اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک شخص کی، ایک بزرگ شخص کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ساری ضرورتیں پوری کرنا اللہ کے نزدیک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے برابر نہیں۔ فرمایا جاؤ، یعنی اس کو چھوڑو ادھر جاؤ، مطلب کیا ہے کہ وہ جہاد زیادہ افضل ہے، والدین کی خدمت کرنا جہاد سے افضل ہے، جبھی تو چھڑایا۔ اب ایک اچھا چیزوں کو سمجھنے کے لیے مثالیں بڑی مددگار ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مثالوں سے بہت۔ اب جہاد کی اہمیت آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ایسا کہ جس کو نہیں پتا ہو؟ سب کو معلوم ہے جہاد کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے راستے میں سر کٹانے کا بڑا مقام ہے، شہید ہونے کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں جہاد چھوڑو، ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو، ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ گویا کہ والدین کی خدمت کرنا جہاد کا جو ثواب ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اس سے کم ثواب نہیں ہے، اس سے زیادہ ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں تو اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں تو یہ عزم لے کر، یہ ارادہ لے کر کہ ہاں ابھی تک مجھے پتا نہیں تھا، یا پتا بھی تھا تو ذرا غفلت میں تھا، اب مجھے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو گیا ہے
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم کو پتہ چل گیا، اس کے اندر جو مفید باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہیں، اب ہمیں ان کا علم ہو گیا، اس لیے اب ہم ان پر ضرور بالضرور عمل کریں گے۔ یہ نیت لے کر دین کا علم حاصل کرنا، اور پھر علم کی مجلس سے اٹھ کر فوراً یہ جذبہ سرد نہیں پڑ جانا، بلکہ اس کو اپنے رگ میں داخل کر لینا، اپنی زندگی کے ساتھ اس کو اپنے خون میں بسا لینا چاہیے۔ یہ ہم مسلمانوں کا یعنی شیوا ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ ہماری نیت اور یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ اور ذکر کر کے میں وہ توجہ آپ کی ادھر پھیرنا چاہوں گا۔ ہم سارے لوگ نماز کی اہمیت بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے لیے فرائض تو ہیں ہی، نفل نماز پڑھنا، زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنا۔ بنو اسرائیل کا واقعہ جس میں جریج جو اپنی کٹی میں کٹی بنا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی والدہ آئیں، آواز دیا جریج، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ اور پھر نماز میں وہ کنٹینیو رہے، اپنے والدہ کی صدا پر لبیک نہیں کہا، ایک بار دو بار تیسری بار انہوں نے والدہ نے بد دعا کر دیا۔ بد دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ جریج کی رسوائی ہوئی کہ نہیں؟ کوئی غلط کام کر رہے تھے کیا؟ والدہ کی اطاعت چھوڑ کر والدہ کے ندا پر لبیک، کیا کہیں وہ کسی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول تھے یا کوئی دنیا کا کام کر رہے تھے؟ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے، لیکن نفل عبادت تھی۔ اللہ کو یہ پسند تھا کہ یہ عبادت چھوڑ کر اپنے ماں کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے دو آپشن آ جائے، ایک نفل عبادت کا، نفل نماز کا، اور ایک والدین کی اطاعت و فرما برداری کا، ان کی خدمت کا، تو ہم کو کسے ترجیح دینا چاہیے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دینا چاہیے اس نفل عبادت پر۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ درس ختم ہوتا ہے۔ صرف ایک بات پر یعنی تنبیہ کرتے ہوئے کہ عام طور پر والدین، مجموعی طور پر والدین میں سے دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کی خدمت کرنا ہے، دونوں کے ساتھ بر و احسان کا برتاؤ ہم کو کرنا ہے، لیکن والدہ کا حق والد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں حدیث ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحبتی، میرے حسن صحبت کا یعنی حسن سلوک کا اور بہترین خدمت اور جو بھی یعنی بر و احسان میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا امک یعنی تمہاری ماں، دوسری بار تمہاری ماں، تیسری بار تمہاری ماں، چوتھی بار سوال کرنے پر آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے والد۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کہ والد کو نظر انداز کیا جائے اور والدہ کو اہمیت دی جائے، دونوں کو کرنا ہے، لیکن ماں کا خیال تھوڑا زیادہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر اگر ہم اللہ کے اس حکم میں تھوڑی سی حکمت ہم سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو یہاں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدہ یہ خاتون ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ صنف نازک ہیں، ان کو آپ کی توجہ کی باپ کے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شاید اس کے علاوہ ماں کی قربانی بھی اولاد کے سلسلے میں،
باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ غالباً عبداللہ ابن عمر کا ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک بندے تھے وہ پیٹھ پر اپنی والدہ کو لاد کر طواف کر رہے تھے، ملاقات ہوئی، پوچھا میں دیکھو اس طرح سے اپنی والدہ کو حج یا عمرہ یا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق کچھ ادا کر دیا؟ صحابی نے کہا اس کے جو پیدائش کے وقت جو درد ہوتے ہیں اور درد مرحلہ وار ہوتا ہے، ایک مرحلے کے درد کا بھی ابھی بدلہ پورا نہیں ہوا۔ تو بہرحال ماں کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں تربیت کے سلسلے میں، پیدائش کے سلسلے میں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی اس قربانیوں کا صلہ دیا ہے، ان کا مقام والد کے مقابلے میں بڑا رکھا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ایک بار پھر کہ والد کو نظر انداز کیا جائے، والد کو اہمیت کم دیا جائے۔ حدیث سن چکے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے یا سب سے افضل دروازہ ہے، چاہو تو اس کو ضائع کرو، چاہے تو اس کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ، ان کے طرف سے اگر کوئی تکلیف دہ بات بھی سامنے آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے ہمیں قبول کرنے اور اس کو سہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے جی، آپ نے کہا دین بہت آسان ہے ایک دم، ٹھیک ہے، جی، لیکن یہ آزمائش ہے، صحابہ اکرام پہ انگلی ٹوٹ پڑی، پھر مشکلات آئیں، اس کی وجہ کیا؟ وجہ جی آپ نے خود کہا آزمائش ہوتی ہے۔ دراصل آزمائش ہوتی ہی قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ کہا ہے تاکہ اللہ یہ آزمائے، یہ دیکھے، یہ پرکھے کہ اللہ کا سچا مومن بندہ کون ہے اور کمزور بندہ کون ہے، سمجھئے؟ تو جس کے اندر قوی ایمان ہوتا ہے وہ ہر مشکل اور آسان گھڑی میں وہ ثابت قدم رہتا ہے اپنے ایمان پر، اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور وہی بندہ اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو کمزور پڑ گیا، جو پیچھے ہٹ گیا، جس کا ایمان مصیبت میں آ کر متزلزل ہو گیا، پائے ثبات میں لغزش آ گئی، گویا کہ وہ ناکام ہو گیا اپنے اس امتحان کے اندر، سمجھ گئے؟ تو امتحان ہی امتحان ہے، وہ دونوں باتیں ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ اس دونوں باتوں کو الگ الگ زاویہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ دنیا کی پوری زندگی امتحان ہے۔ ہم دونوں باتوں کو کیا، آرام کی زندگی کو آزمائش نہیں سمجھتے یہ اللہ کا انعام ہے، صرف آزمائش ہم مصیبت کی زندگی کو سمجھتے ہیں، یہیں پہ ہماری غلطی ہے، یہیں پہ ہماری غلطی ہے۔ دراصل امتحان دونوں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ آرام کی زندگی بھی ہماری اسی دنیا کی زندگی کا حصہ ہے نا، اور یہ ہماری پوری دنیا کی زندگی دراصل امتحان ہی ہے، کتنے بھی آرام میں گزرے اور کتنی بھی تکلیف میں گزرے۔ تو ہم کو آرام کو دوسرے زاویہ میں نہیں رکھنا چاہیے، اسی زاویے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، آپ قرآن پڑھیں گے غور سے تو کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ایک قوم کو ہلاک کیا، دوسرے قوم کو لایا، تو اللہ وہاں پر باقاعدہ صریح لفظوں میں فرمایا ہے کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ اب تم کس طرح کا عمل کرتے ہو۔ اللہ نے ان کو تو ہلاک کر دیا، تم کو لایا اللہ، لیکن یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، وہ ہلاکت کا سامان صرف انہی کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہو سکتا۔ تم کو بھی اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو، سمجھئے؟ تو یہ
بھی ہے. تو مصیبت بھی آزمائش ہے اور نعمت یا یہ کہیے خوشحالی بھی آزمائش ہے. بس دونوں آزمائش کا وسیلہ بدل گیا، بس آزمائش کا طریقہ بدل گیا. ورنہ اگر کسی بندے کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی اور تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا تو یہ آزمائش نہیں، فیل نہیں ہو گیا، وہ فیل ہو گیا. اور اگر کسی کو آزمایا اللہ رب العالمین نے مصیبت میں گرفتار کر کے اور وہ گڑ گڑانے لگا اللہ رب العالمین پر، اس کا ایمان ختم ہو گیا، جزا فضا میں مبتلا ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ. تو شاکر اور صابر یہی دونوں کامیاب ہیں. جی اور کوئی سوال یا بس؟ جی شیخ ایک ہے کہ اگر مطلب بندے کو احساس نہیں تھا والدین مطلب زندہ رہنے کے یہ صحیح خدمت نہیں کر سکا، مطلب تھوڑا وہ ہو سکا، مطلب انتقال کے بعد اگر وہ اس چیز کا احساس کرے. جی سوال بہت بڑا ہے. بہرحال جی وزنی سوال ہے. جی نہیں صحیح بات ہے، کیونکہ دیکھیں توبہ تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، یہ سب جانتے ہیں آپ. لیکن توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے ہیں کہ اگر اس معصیت کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو وہ بندے ہی معاف کریں گے، اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. اور اگر ہم اس کو اسی زاویے سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً والدین کے حقوق بھی والدین کے ہیں، اللہ کا اپنا حق ہے اور والدین کے اپنے حقوق ہیں. تو اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، والدین کے حقوق والدین کے ہی اس میں رہیں گے. اس لیے یہاں اب یہ والدین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے واقعی زندگی میں اولاد سے سبحان اللہ، اور اس سے بدقسمت اولاد اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس یعنی والدین جیسے شفیق اور رحم دل شخصیتیں اس سے ناراض ہو کر اور بغیر اس کو معاف کیے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. ورنہ عام طور پر والدین جاتے جاتے اپنی اولاد کو معاف کر کے ہی جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اگر ان کے اندر ذرا بھی علم ہوتا ہے اور انجام سے آگاہ ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ جو نادان ہوتے ہیں دنیا میں بھی بد دعا کر دیتے ہیں اور جاتے وقت بھی کبھی کبھی لے کر جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن جن کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے بعد وہ زندگی آنے والی ہے جس زندگی میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول کر وہ اپنی اولاد کے لیے جو خیر خواہی کا جذبہ دنیا میں رکھتے تھے اس خیر خواہی کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے خلی ولی کر کے گویا کہ سمجھ گئے اور معاف کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کے لیے کہ ہماری اولاد کی آخرت کی زندگی جیسے ابھی ہو دنیا کی زندگی، لیکن آخرت کی زندگی میں ان کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف اور کوئی عذاب اور کوئی سزا نہ ملے. لیکن بہرحال کچھ بد نصیب اولاد ہوتے ہیں کہ ان کے والدین بھی چلے جاتے، اور اس کا عکس بھی صحیح ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ انتقال کر چکے تو اس کا حل کیا ہے؟ میں نے بتایا دونوں کا دائرہ ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کرتے ہیں. تو بہرحال میں اب اس سے زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مزید انشاءاللہ میں دیکھوں گا مزید علماء نے اور کیا فرمایا اس کے سلسلے میں انشاءاللہ، تو ممکن ہے آئندہ درس کے اندر کوئی بات میں مزید اور مفید کہہ سکوں انشاءاللہ. جی توبہ کے لیے استغفار کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیے جناب، اللہ کی تعلیم ہے یہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کافر والدہ کے لیے استغفار کی اجازت چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر خواہش ہے لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ملی. لیکن جو خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین مسلمان ہیں ان کو تو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. جی یہ کام کرنا چاہیے. جی ثواب جاریہ کے کام، جو کام کر رہا ہوں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. یہ جس کے سلسلے میں شرعی ثبوت موجود ہے، سمجھ گئے، دلیلیں موجود ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے صدقہ کے سلسلے میں
موجود ہے دلیلیں، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن کچھ لوگ جیسے وہ قرآن خوانی بھی ایصال ثواب، دراصل یہ آپ کا ثواب ایصال ثواب کے تعلق سے ہے. قرآن خوانی تو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. میں وہی بول رہا ہوں، ایک عام بات آپ مطلب مزید فائدے کے لیے گویا کہ جن چیزوں کا یعنی ایصال ثواب کا جو طریقہ مشروع ہے وہ طریقہ آپ اختیار کریں، جو طریقہ مشروع نہیں ہے اس طریقے سے ہم پرہیز کریں. جی وہ جو 10واں 20واں 30واں ایسے کرتے ہیں، جو 10واں 20واں 30واں کرتے ہیں 40واں، ان کا مانتے نہیں پھر بھی سنتے نہیں ہیں، منع کرتے ہیں. واللہ اللہ ان کو سننے کی توفیق دے. قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ وہاں پر حسرت کریں گے قیامت کے دن. سمجھ گئے؟ قرآن میں باقاعدہ اللہ نے فرمایا ہے لو كنا نسمع ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم دنیا میں سنتے ہوتے تو ہم جہنم میں نہیں آتے. یہ اللہ کا مطلب میری بات نہیں ہے، اللہ کی باتیں ہیں. لو كنا نسمع ما كنا في اصحاب السعير. لوگ تو یہ بولتے ہیں نا روح کو بخشواتے ہیں، پڑھتے ہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. اب کیا کیا پڑھتے ہیں تو انہیں کو معلوم ہے، کیا کر سکتے ہیں. جی جی توبہ کے لیے آپ جو بتا رہے تھے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کرنا، جی جی یا یہ استغفر اللہ اور استغفار پڑھنے سے کیا دونوں سیم ہیں؟ دیکھیے دونوں سیم ہے. دراصل کیا ہے یہ، یعنی آپ تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو رب العالمین سے پوری امید ہے کہ رب العالمین قبول فرمائے گا، آپ کو قریب کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں اس کے اندر مزید رنگ بھرنے کے لیے، اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آپ کے جو چانسز ہیں، آپ جتنے بھی جیسے کوئی غلط کام ہو گیا، اس کے بعد اس کے کفارے کے طور پر، اگرچہ شریعت میں نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں ہے میں نے یہ غلط کام کر لیا، اب میں یہ نیک کروں، یہ نیک کروں، یہ نیک کروں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے. آپ دیکھیں استغفار کے ہی کتنے صیغے آئے ہیں قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جیسے سید الاستغفار ہے، سید الاستغفار ہے. اس کے علاوہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کتنی فضیلت آئی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ سبھی صیغے ہیں. ٹھیک ہے، گویا کہ یعنی یہ سبھی اسباب ہیں یا طریقے ہیں استغفار اور توبہ کے. بس اتنی سی بات ہے. وہ بھی اگر آپ نماز پڑھیں، آپ اپنے فرض نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ سنت پڑھ لیتے ہیں تو توبہ کی قبولیت کے چانسز زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. سمجھیے رات میں آپ قیام اللیل کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے وقت، سحپہر کے وقت وہ اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. سمجھئے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ استغفار صرف یہ نہ سمجھیں ہم سے گناہ ہو رہا ہے جب ہی ہم کو کرنا ہے، یہ مزید اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کو چھوٹا بنانا، نیکی کرتے ہوئے پھر بھی استغفار. اب آپ سوچیں، تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گناہ کرتے تھے، پھر بھی آپ ایک مجلس میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ 70 یا بعض روایتوں میں 100 کا ذکر ملتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں اتنی بار استغفار کرتے تھے. وہ کس لیے استغفار؟ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی اور اپنی تواضع کو مزید زیادہ سے زیادہ ثابت کرنا ہے. جی واللہ تعالی عالم. وہ ہمیشہ مصیبتوں کے سامنے اس کی مزید اہمیت بڑھ جاتی ہے. باقی آپ ہمیشہ کہتے رہیں گے تو یہ جملہ خیر کا ہی جملہ ہے، اس میں کوئی شر کی بات نہیں ہے.